ایک صحابی دیوار ٹھیک کر رہے تھے، دیوار ذرا گرنے کے قریب تھی، گر رہی تھی، کہیں گر نہ جائے۔ ایک صحابی دیوار ٹھیک کر رہے تھے، مرمت کر رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا دیوار ٹھیک کر رہا ہوں یا رسول اللہ، دیوار گرنے کے قریب تھی، اس کو ٹھیک کر رہا ہوں۔ فرمایا موت اس سے بھی قریب ہے۔ آج ہم محلات بنا رہے ہیں، آج ہم عالی شان محلات بنا رہے ہیں اور موت سے غافل، موت سے بالکل غافل ہے، موت سے بالکل غافل ہے۔ نبی علیہ السلام نے اتنا بھی اچھا نہیں سمجھا۔ اصل میں اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مکان ہی نہ بناؤ، توجہ دلانا تھی آخرت کی طرف کہ آخرت کی تیاری بہت ضروری ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم جھونپڑی لگا کے بیٹھ جاؤ، بات کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے تو بعض لوگ کیا ہوتا ہے بھائی، ایک حدیث کو سن کر بعد کی احادیث کو چھوڑ کر ایک حدیث کے پیچھے لگ جاتے ہیں، بس یہی ہے بس۔ اب اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر اور دریا کے کنارے جا کر بیٹھ جائے۔ اگر کوئی بیٹھتا ہے تو صرف اللہ کے لیے بیٹھتا ہے تو کسی حد تک چلو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن دنیا کے اندر رہ کر بیوی بچوں کو پالنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، رشتہ داروں کی ضروریات کو پورا کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، یہ اصل زندگی ہے جو نبی علیہ السلام نے بتلائی ہے۔ اس سے مقصد، اس قول سے مقصد کیا تھا کہ بھائی آخرت کی تیاری وہ بہت ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ وہ ضروری ہے، آخرت کی توجہ دلانا تھی۔ ہو سکتا ہے وہاں آپ نے کوئی ایسی بات دیکھی ہو، تو فرمایا موت اس سے بھی قریب ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ فرمایا جہاں کہیں بھی چلے جاؤ موت تمہیں آ دبوچے گی، اگرچہ مضبوط قلعے بنا کر بیٹھ جاؤ۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، جہاں مرضی چلے جاؤ۔ انسان کی طبی فطرت یہ ہے کہ وہ موت سے بھاگتا ہے، موت کا نام سنتے ہی بس موت پڑ جاتی ہے، موت کا نام سنتے ہی یار موت کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کو میں نے کتاب دی موت کی یاد، تو کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے کیا کر دیا، یہ یار ایسا تحفہ دینا چاہیے، آپ نے تو مجھے ڈرا کے رکھ دیا۔ بجائے اس کے کہ مجھے آ کے کہتا کہ مولانا صاحب مجھے آخرت کی یاد دلا دیا آپ نے، اب میں اچھے عمل کروں گا، کہتے ہیں مولانا صاحب آپ تو ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے مجھے ڈرا کے رکھ دیا۔ میں بڑا حیران ہوا اس کی بات کی، اچھا خاصا آدمی تھا، سمجھدار۔ تو بھی ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے، آخرت کی تیاری پہلے ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کو پیارے نبی عقل مند کہہ رہے ہیں، عقل مند تو وہی ہوگا نا۔ منا بھائی آپ بتلائیے، کائنات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے کا کوئی آدمی گزرا نہیں، نہ ہے نہ آئے گا نہ گزرا، پوری دنیا مانتی ہے کہ نہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ۔ ایک صحابی نے سوال کیا عقل مند کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عقل مند وہ ہے الکیس من دان نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، وعامل لما بعد الموت، اور موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے اس کے لیے تیاری کرتا رہا۔ والعاجز من اتبع نفسه وتمنى على اللہ، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہے اور اللہ پر امیدیں باندھتا رہے۔ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہے وہ بہت بڑے بادشاہ تھے پہلے، پھر بعد میں بڑے بزرگ بن گئے۔ یہ کس طرح بنے کہ ایک مرتبہ جو ہے نا وہ خیال آیا، بادشاہ چھوڑی، جب اللہ نے اپنی طرف بلانا ہو کسی کو، بادشاہ چھوڑ دی اور دریا کے کنارے جا کر ایک جھونپڑی بنا کر وہاں بیٹھ گئے۔
دریا کے کنارے گئے، وہاں جھونپڑی بنا لی، حکومت چھوڑ دی، حکومت والے آئے، حضرت آپ یہاں پر آ گئے ہیں، حکومت چھوڑ کر نظام درہم برہم ہو رہا ہے، آپ وہاں کیوں نہیں آتے؟ ابراہیم بن ادہم فرمانے لگے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آدھی رات کی حکومت، آدھی رات کی سلطنت عطا فرمائی ہے، اشارہ تہجد کی نماز کی طرف تھا۔ تہجد کی نماز کے اندر جو مزہ ہے نا، وہ پوری دنیا کی دولتوں کے اندر نہیں ہے۔ ہم سکون تلاش کرتے ہیں دولت کے اندر، عہدے کے اندر، مال کے اندر، تجارت کے اندر، بیوی کے اندر۔ یاد رکھیں یہ ساری چیزیں فانی ہیں، یہ ساری چیزیں فانی ہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ فانی۔ بیوی کے انسان پیچھے بھاگتا ہے، اللہ کہتا ہے جنت میں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ کہ جنت کے اندر تمہیں پاکیزہ بیویاں دوں گا میں۔ اللہ کی بات کو ہم نہیں سنتے، نبی کی بات کو ہم نہیں سنتے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ پاکیزہ بیویاں عطا کروں گا۔ پاکیزہ کس طرح ہوں گی؟ علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ حیض سے پاک ہوں گی۔ حیض سے مولانا، حیض سے بھی پاک، مطہرہ پاک، پاکیزہ۔ حیض نہیں آئے گا ان کو پخانہ نہیں آئے گا، ان کو پیشاب نہیں آئے گا، ان کے جسم میں بو نہیں آئے گی، بلغم نہیں ہوگی، ناک نہیں آئے گا، بغلوں سے بو نہیں آئے گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ہمیشہ اس میں رہیں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم بن ادہم کہنے لگے کہ مجھے جب سے آدھی رات کی سلطنت اللہ نے دی ہے تو مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری سلطنت تو بیکار ہے، حکومت تمہاری بیکار۔ قیامت کے دن انسان بھی یہ کہے گا حلق عنی سلطانیہ، یا اللہ میری بادشاہت ختم ہو گئی، میرے کام نہیں آئی، میرے کام نہیں آئی۔ ما اغنی عنی مالیہ، مال بھی کام نہیں آیا، ساری چیزیں ختم۔ ابراہیم ادہم بن نہیں مانے، وہ کہنے لگا کیا حکومت اللہ نے آپ کو دی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ سارا کچھ تخت شاہی نہیں چاہیے، نوکر نہیں چاہیے، حکومت نہیں چاہیے، مال و دولت نہیں چاہیے، ہمیں بھی کچھ دکھائیں۔ ابراہیم بن ادہم نے ایک سوئی پھینکی دریا کے اندر اور کہا کہ تم اپنی بحری فوج بھیجو اور میری سوئی کو لے کر آئے، اور ساری فوج دوڑا دی سمندر کے اندر۔ اب سوئی کہاں سے نکلے گی بھی؟ سمندر کے اندر سے سوئی کیسے آئے؟ ابراہیم بن ادہم نے کہا بس یہ تمہاری حکومت تھی؟ کہنے لگا ہاں۔ اچھا اب میری حکومت دیکھو۔ آپ نے سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیا میری سوئی لے آؤ۔ ہزاروں مچھلیاں سوئی لے کر اپنے منہ میں سوئیاں لے کر آ گئیں سونے کی۔ ابراہیم بن ادہم کہنے کہ نہیں لے جاؤ، یہ سونے کی نہیں، جو میں نے پھینکی ہے وہ لاؤ۔ ایک مچھلی آئی وہ لے کر آ گئی۔ نہیں یہ میری حکومت ہے، ہاتھ جوڑ کر واپس چلے گئے۔ جب اللہ کسی کو عطا فرماتے ہیں، جب کوئی اللہ، لیکن یہ بات بڑی دور جا کے سمجھ آتی ہے۔ جیسے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ جنت کے اندر ایک درخت لگاتا ہے جو اتنا بڑا کہ 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے۔ 100 سال مولانا ذرا سوچیں، 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے تو گھوڑا ختم، اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ تو ایک بزرگ تھے نا، وہ ہر مرتبہ سبحان اللہ کہتے رہتے تھے۔ کیوں؟ میں نے کھانے کا اندازہ لگایا ہے کہ ایک وقت میں جب لقمہ کھاتا ہوں تو 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہوں ایک لقمے کی جگہ، لہٰذا میں نے کھانا چھوڑ دیا، 70 پھانک کے گزارا کرتا ہوں۔ زندگی تو ختم ہو جائے گی، پھر کہاں سبحان اللہ کہنے کا موقع ملے گا؟ جب انسان اس دنیا سے جانے لگے گا نا، موت کا فرشتہ نظر آئے گا، پھر اسے کہے گا 1 منٹ ذرا دے دے، 1 منٹ اللہ کو راضی کر لوں۔ اس سے پہلے بڑا وقت ضائع کر دیا، بڑا وقت ضائع کر رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ہر چیز عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے اس صحابی سے کہ دیوار ٹھیک کر رہے ہو، گرنے کے قریب ہے، موت اس سے بھی قریب ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔